بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے. میرے ساتھ موجود ہیں محمد اسامہ علی، کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں، ویری فیمس اسٹرالوجر، بزنس کنسلٹنٹ، ریلیجیس اسکالر. بڑے طویل عرصے سے آپ اسامہ صاحب کو سن رہے ہیں. آج مجھے اسامہ صاحب کی تصویر جو ہے نا وہ لگ رہا ہے کہ بڑے خوش ہیں. پتہ نہیں خوش کیوں ہیں، یہ پوچھ لیتے ہیں کہ کیا وجہ کیا ہے. حالات تو بڑے سنگین ہیں. اسامہ صاحب کی جو مسکراہٹ ہے اس کی کیا وجہ، آخر کیا دیکھ رہے ہیں یہ شہر اقتدار میں بیٹھ کے. ناظرین 23 دسمبر کو 190 ملین پاؤنڈ جو کیس ہے اس کا فیصلہ بھی آ رہا ہے اور دوسری طرف مذاکرات کی گونج بھی ہے. لیکن ان باتوں کو، ان کے جواب جاننے سے پہلے میں ذرا جاننا چاہ رہا ہوں اسامہ صاحب آج اتنے خوش کیوں نظر آ رہے ہیں. اسامہ صاحب خیر ہے، اس خوشی کی وجہ کیا ہے، ذرا ہمیں بھی تو بتائیں، ہمارے ناظرین. جی بہت شکریہ آپ کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. دیکھیں چاند کی پوزیشن بہتر ہوتی ہے، ہم خوش ہوتے ہیں. چاند ڈوبا ہوتا ہے، ہم ڈوبے ہوتے ہیں. تو ہر کسی کے برتھ چارٹ میں چاند جس ڈگری سے گزرتا ہے اس کے لیے اسی پہ ہی اس کے ایموشنز اور اس سب کا ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے. اسی لیے چاند سے ہی ہمیں چلایا جاتا ہے اسلام میں بھی، کہ چاند سے ہی جیسے کہتے ہیں کہ سب گردش ایام، کیونکہ یہ فاسٹسٹ موونگ وہ ہے کہیں پلانٹ ہے. سٹار صرف سن نہیں ہے، باقی سب پلانٹس میں ہی آتے ہیں. اب آتے ہیں جی، آپ جو جس طرف ذکر فرما رہے ہیں اس طرف سے کوئی ایسی کوئی خاص خوشی کی خبر نہیں ہے. میرا اپنا دماغ الٹا ہوا ہے. میں ایسے سوچ رہا تھا کہ اچانک میری میموری چل پڑی. شاید آپ لوگوں کو بھی عجیب لگے، لیکن بہرحال یہ ایک سیلف ریلائزیشن کا عمل ہے اور یہ سب کو کرنا چاہیے، اور بے شک برا لگے اچھا لگے. اور مجھے یاد آ رہا تھا کہ آج کل امریکہ کی جو دلائل کے طور پہ، اس کے انفلوئنس کے دلائل کے طور پہ آٹومیٹکلی سارے کے سارے آپ کے موسٹلی جو پی ٹی آئی کے فالوورز یا سپورٹرز جو ہیں وہ بڑے زبردست امریکہ کی وکالت کرتے نظر آ رہے ہیں. وہ دکھا رہے ہیں یا باور کرانے کی کوشش یہ کر رہے ہیں کہ امریکہ کتنا ضروری ہے. امریکہ کی بات ٹالی نہیں جا سکتی، اس کا فون اگنور نہیں کیا جا سکتا. مشاہد حسین کو میں کہیں دیکھ رہا تو وہ کہتے تھے بس کال از کال، اور کوئی کچھ کہہ رہا ہے، اتنی دلیلیں اتنی سب، اور اتنی مطلب ایک حواسی جیسے بنائی جا رہی ہے کہ امریکہ کو نہ نہیں کی جا سکتی. تو پھر میرا سوال میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ جب سائفر پایا تھا تو پھر اس کا مطلب ہے آج آپ لوگ سائفر کو جسٹیفائی کر رہے ہیں. ٹیکنیکلی آپ اس وقت کی مجبوری اور حالات کی سنگینی کو سمجھتے ہوئے اس بات کو مان رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں آپ؟ دوسری بات یہ ہے کہ آج جن اداروں کے خلاف، یا ویسے اوورآل ہم برا سمجھ رہے ہیں یا وہ ہے، تو نواز شریف نے جو کیا تھا مشرف کے ساتھ وہ کیا تھا؟ پھر نواز شریف کو صرف اپنے بیٹے سے تنخواہ لینے پہ اتارا گیا. اقامہ کیس تھا، وہ ایون فیلڈ پہ تو نہیں کچھ ہوا، وربوں کی کرپشن پہ تو کچھ نہیں ہوا، اقامہ نکلا. پھر ڈان لیکس کیا تھی؟ ڈان لیکس میں کیا تھا؟ تو اب مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ ہمارے ساتھ کھیل کھیلا کیا جا رہا ہے. مطلب ہم مینٹلی طور پہ ہوتے کیا جا رہے ہیں. مطلب وہ ایک ماضی میں یہی ساری حرکات اور سکنات جب نون لیگ کی طرف سے ہوئی تو ہم ان کو غدار کہہ رہے تھے ڈان لیگز پہ، اور باقی ساری اس پہ ہمارے رائے ڈیفرنٹ تھی. میری اپنی بات ہے، میں کسی کو نہیں کہہ رہا، میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ میرا دماغ الٹا ہوا ہے. میں اس لیے اپنے ویورز کو نہیں کہہ رہا، لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں کہ شاید میرے ساتھ ساتھ باقی بھی لوگوں کے لیے یہ سوچنے کا عمل ہو کہ کہیں ہم لوگ کچھ مس تو نہیں کر رہے، کہیں ہم سب کہیں کچھ مس تو نہیں کر رہے. تو اس وقت نواز شریف اپنی مدت کیوں نہیں پوری کر پاتا ہر دفعہ؟ کیا وجہ بنتی ہے؟
یا نواز شریف نے آ کے عمران خان کو جو پیغام بھیجا کہ ہم مل کے کرتے ہیں، تو کیا مسئلہ تھا؟ کیا ایسی پرابلم تھی کہ وہ پولیٹیکل فگرز کے ساتھ مل کے، ساری پولیٹیکل پارٹیز مل کے اگر کہا جائے کہ ہم نے جی مقابلہ کرنا ہے ان حالات کا، تو کیوں نہیں، وائی ناٹ؟ اور اگر بات کرپشن کی ہے، جو کرپشن کی کہانیوں کی ہیں، یا ایسی کیسز، یا القادر کیس 190 ملین، تو ایسے کئی کیس نواز شریف پہ بھی تھے. اور جہاں تک بشرا بی بی کی بات جیسے تھی کہ وہ بیچاری، ان کا سیاست سے کیا تعلق ہے، اندر ہے، تو مریم نواز بھی اندر تھی، اس کا کیا تعلق تھا سیاست سے؟ وہ کون سا آفس ہولڈر تھی کوئی؟ تو چیز یہ ہے کہ یہ ساری ہمارے ساتھ مجھے لگتا ہے کہ ایک لمبا طویل عرصہ ہے. اب ایٹ دی اینڈ مجھے لگ رہا ہے کہ فروٹ چیک کریں کہ ہم لوگ اتنے اینٹی امریکہ، اتنے اینٹی امریکہ سینٹیمنٹس پہ ہمیں ہمیشہ ڈرائیو کیا گیا. یہ یاد ہے میں نے آپ کو کہا تھا کہ کہیں مجھے کبھی کبھی لگنے لگتا ہے، شک پڑنے لگتا ہے، کیونکہ امریکن تھنک ٹینکس کام ایسے کرتے ہیں کہ گھوم پھر کے آپ اچانک یہ دیکھیں کہ وہ امریکہ جس کے سپورٹ یا اس پہ ہم بڑی مطلب لیتے بھی رہے ہیں، سالوں سے لے بھی رہے ہیں، لیکن ہم پاپولیرٹی گین کرنی ہو تو اینٹی امریکہ سینٹیمنٹ پہ ملتی ہے ہمیں. اور اس وقت ٹیکنیکلی یہ ہوا ہے کہ ہماری پاکستان کی پہلی سب سے بڑی جمہوری پارٹی، اوریجنل جمہوری پارٹی، جس کے پیچھے چلو اوپر الیکشن اندر پراپر ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، لیکن کم از کم پبلک سپورٹ اوریجنل ہے اس کے پیچھے بہت زیادہ ہے، اور حقیقی معنوں میں وہ اچانک اس وقت امریکہ کی سپورٹ کو پازیٹیو دیکھنے لگی ہے لاشعوری طور پہ. اب اس وقت ٹرمپ کی کال آ جائے گی، فلانے کا یہ ہو جائے. ہاں بے شک اوپر سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم نہیں چاہتے کہ وہ انٹروین کریں، ہم پبلک سپورٹ پہ یہ چاہتے ہیں. لیکن آپ ایک بات بتائیں، کیا کوئی فون کرے گا تو وہ یہ کہیں گے کہ ہاں ان کو کہہ دو نو؟ اسامہ ہاں صاحب، رؤف حسن صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اوکے ریلیکس، وہ ہمارا خیال کریں گے. ٹھیک ہے، عمران ریاض خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ بس کال آنے والی ہے. مطلب ایک طرف ایبسولوٹلی مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ کہیں عمران خان کی ساری اب تک کی محنت کو پانی پھیرنے کا بہترین بیڑا اٹھایا ہے. ان سب کے سب عمران ریاض صاحب سے سوری ٹو سے ود آل آف دیم، سب کے سب ایک اوریجنل جینون پاکستانی موومنٹ جس کو دبونے کا ارادہ کر لیا ہے یہ امریکہ اور ان کے ٹویٹ اور ان کے نام لے کر. اب ایمانداری سے بتائیں، عمران خان کی پاپولیرٹی تھی absolutely not. اور اب عمران خان اگر خدا نہ خواستہ مار ہی دیتے ہیں وہ جھوٹی پوٹی مس کال یا کال مار ہی دیتے ہیں، ٹرمپ ابھی فون اٹھا کے کر دیتا ہے، اور ان کا خواجہ آصف صرف یہ کہہ دے کہ ہمیں فون آ گیا، ہم وینٹیلیٹر پہ تھے، لہٰذا ہم عمران خان کو رہا کر دیں. اتنا خون، اتنی سٹرگل، اتنے قیدی، اتنے ماہ کی مشقتیں، اتنی سٹرگل، 8 فروری کا ایک پورا میدان مارنا، پوری پاکستان کی پہلی پولیٹیکل پارٹی، میں اس میں بالکل فرم ہوں، اوریجنل آرگینک پہلی پولیٹیکل پارٹی کو دفن کر دیا جا رہا ہے اس طریقے سے کہ یوں نہیں ہوئی تو چلو یوں کر دو. اور میں حیران ہوں کہ ہر 6 8 12 گھنٹے بعد ایک صحافی بیٹھ کے وہ دلیلیں دے رہا ہے اس بات پہ کہ یہ پہلے رچرڈ گرینل تھا کیا، پھر اس کی اہمیت کیا ہے، پھر وہ جی فلانے کا ٹویٹ آ گیا تو وہ ٹرمپ کی اس میں. یار آپ لوگ ایبسولوٹلی ناٹ کے وہ تھے اور اچانک آپ لوگوں کو ہو کیا گیا؟ اب مٹی کھا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ آئی ایم ایف سے کبھی نکلنے دے گا وہ؟ چلو ٹرمپ
آ بھی جائے, آپ لوگوں کا دوستی ہو جائے, ہم مانتے ہیں کہ بالکل بہت اچھے تعلقات ہمیں چاہیے. چائنا سے میں بہتر سمجھتا ہوں امریکہ کو, لیکن ہمارا جو اپنا سلیوری کا ماڈل ہے, کیا یہ ریزسٹنس کے اس میں ہے؟ کیا آئی ایم ایف سے اس نے نکلنے کا کوئی طریقہ سوچا؟ یہ کہیں بھی اسلام آباد 40,000 پولیس بلائی جا سکتی ہے, لیکن یہی 40,000 پولیس قدم میں نہیں جا سکتی اچانک ایک دن میں وائپ آؤٹ کر کے آ جائے, یا کہیں اور پاکستان کے کسی حصے میں, یا کچے میں ہی چلو صفائی کر رہے ہیں. اسی طریقے سے یہ جتنے ساری ترمیمیں ہیں, یہ جتنے آئین ہیں, یہ حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے ہو سکتے ہیں. یہ ساری ترامیم کبھی پاکستان میں ہنگامی ایمرجنسی ایکسپورٹ بل منظور ہونے میں ہو سکتی ہے کہ ہر انڈسٹریلسٹ جو امپورٹ کر رہا ہے اس پہ واجب ہوگا کہ کوئی ایکسپورٹ بھی اتنی کرے گا, ورنہ اس کو امپورٹ نہیں کرنے دیں گے. سمپل سا حل ہے, ڈالر بیلنس ہو جائے گا. وہ کاروباری ہے نا, بزنس مین ہے نا, اس سے کہنا ہے کہ بھائی اگر تجھے امپورٹ مینوفیکچرنگ میں یہ چیز ریکوائرڈ ہے تو اتنی کہ تجھے یہ والی ایکسپورٹ بھی کرنی ہے. سمپل, اپنا بیلنس برابر رکھ. انڈر انوائسنگ ہے, اس پہ کوئی ایمرجنسی نہیں لگی. جو پاکستان کو بنیادی طور پہ ذلت میں گر رہے ہیں, ہم گرائے جا رہے ہیں, وہ ہے چھوٹنے چھڑانے کا طریقہ. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اب پی ٹی آئی پہ جو سب سے بڑا حملہ ہے عمران خان کی اتنے عرصے کی محنت, اس بندے کی سٹرگل, اس کی جو اب تک کی گئی وہ جیسے کہتے تپسیا, کتنی سرد راتیں, کتنے گرم دن, کتنے حفظ زدہ ٹائم اس نے گزارے, قوم کو ایک نئی جہت دی, قوم کو کھڑا ہونا سکھایا, بغیر پیسوں کے, بغیر دیگوں کے, بغیر گاڑیوں کے الیکشن میں موٹیویٹ کر گیا قوم کو, اور قوم کھڈے میں جا کے وہی امریکہ کی گود میں. آؤ جی, پاکستان کی اتنی بدقسمتی کہ پہلی دفعہ کوئی جمہوری پارٹی اس میں سٹینڈ اپ کر رہی ہے, وہ ریوائیو کر رہی ہے. ٹھیک ہے, اس پہ جو مرضی اس کے ماضی کے الزام لگیں یا جو بھی ہے, یار پاپولیرٹی تو ہے نا. لوڈو کھیل رہے ہو تو لوڈو میں تو صرف آپ نے وہ کیا کہتے ہیں گوٹیاں مارنی یا پگنے کا ہی مقابلہ ہے نا. تو جب جمہوریت کی گیم میں تو ساری گننے تھے نا, عمران خان از اے پاپولر لیڈر, بس گنتی میں وہ زیادہ ہے, سروں میں زیادہ ہے, ہیڈ اس کے پاس زیادہ ہے. اب اتنی محنت اور آرگینک محنت, مادہ نہیں استعمال ہوا, پیسہ نہیں استعمال ہوا, بینر نہیں لگا, اور اتنے آرام سے کوئی بھی آگے جیت کے آ گیا. یہ ہوتی ہے اصل ڈیموکریسی جو بن گئی, تو اس کو ہائی جیک کیا جا رہا ہے. میں تو ٹیکنیک پہ وہ حیران ہوں. اور آپ کو یاد ہے میں کہتا تھا کہ امریکہ کو بھی خطے میں اب ایسا تگڑا بندہ چاہیے جو کچھ بھی کہے تو کوا سفید, عمران خان کہے تو کوا سفید ہو جائے گا. یاد ہے میرے جملے, جنگوں کا شہزادہ چاہیے, کوا سفید چاہیے. کہہ دے عمران خان, آپ عمران خان آگے اسرائیل کو بھی تسلیم کروا سکتا ہے, آپ کو پتا ہے عمران خان کچھ بھی کہے کروا سکتا ہے. اب لیکن ٹیکنیکلی چیک کریں کہ عمران خان کی اتنی بڑی ایفرٹ, اتنی بڑی موومنٹ, اور جا رہی ہے کھڈے میں, اور کسی کو ہوش نہیں ہے. بھول گئے ہیں ابھی احتجاج کی جی, کال آف ہوئی نہیں ہوئی, سول نافرمانی عمران خان نے پھکے ہو کے اس کو کور کیا ہے, ورنہ اس کے اصل مسئلہ یہ ہے کہ لیڈرشپ ہی اس کے رول کو مان ہی نہیں رہی, فالو ہی نہیں کر رہی. اچھا, پھر اس کی جو اوورسیز کی کال ہے اس میں جان نہیں ڈالی گئی, بالکل بھی اس کو اس طریقے سے نہیں کیا گیا, ورنہ اوورسیز تو پکی بات ہے ریمیٹنس بند کر دے گا, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. وہ میں سمجھتا ہوں کہ مجبوری کا دے دے گا, جہاں لاکھ بھیجتا کہے گا ابھی 10,000 ادھار کر لو, کمیٹیاں 2 کٹھیاں دیوائیں گے, خرچے پرچے ادھار پہ چلوا دیں گے, وہ دیں گے نہیں. لیکن یہ سب کا سب, اور میں اس پہ حیران ہوں, پی ٹی آئی والے ایکسائٹیڈ ہو کے واقعی سارے ٹویٹوں کو دیکھنے لگ گئے ہیں ٹرمپ کے اور ان کے, اور ادھر یار کم آن, کدھر گئے آپ کی احتجاجی ریلیاں, کدھر گئی اگلی کال, کدھر گئے آپ کا اگلا موومنٹ, آپ کس چکر میں پڑ گئے, ٹریپ ہو گئے نا. مطلب آپ لوگ اپنی کال اگلی دو بھائی, اگلی جو آپ لوگوں نے دینی تھی آپ نے ابھی شودا کی اس پہ کیا, سول وہ سب ہوا, اب ٹرمپ ہی ٹرمپ ہو رہا ہے. ٹرمپ پیو لگتا ہے بھائی. اسامہ صاحب ٹیگ لگ جانا ہے پھر کہ ہم جو ہے نا پتہ نہیں کہاں سے بول رہے ہیں. خیر نہیں, بات آپ نے بالکل درست کی ہے. بالکل عمران خان کی جو محنت ہے اس کے اوپر پانی پھیرنے کی یہ مکمل تیاری ہے. لیکن ہم یہ بتائیں کہ 23 دسمبر کو جو فیصلہ
190 ملین پاؤنڈ کیس. کوئی اچھی امیدیں ہیں آپ؟ دیکھیں اس کو نہ سیریس لیں, اس کا فیصلہ خلاف ہی آئے گا, آ سکتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ ایس ایچ او کے پاس زیادہ دن تو نہیں رکھ سکتے. ایس ایچ او کے پاس زیادہ دن نہیں رکھا جا سکتا کہ ایس ایچ او جی عمران خان کو خصوصی کوئی اشتہاری آ گیا بھی جس کی ایس ایچ او کی تحویل اتنا عرصہ رہے, وہ ہمارے سسٹم کے لیے بھی مسئلہ ہے نا. تو پھر کسی نہ کسی کیس میں کنوکشن تو ایک دفعہ چاہیے دوبارہ سے, تاکہ پراپرلی وہ معاملہ کور ہو سکے. تو وہ ہو جائے گی, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن اصل کہانی یہ ہے کہ اس کی بندے کی محنت حرام کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے, ایک بات سمجھ لیں, میں نے آپ کو بڑا کلیئر بتایا ہوا ہے, اپنے ویورز کو دوبارہ بھی بتا دوں, نہ میں پولیٹیکل سسٹم کو صحیح سمجھتا ہوں, نہ میں اس کو کسی بھی طریقے سپورٹ کرتا ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ سخت سے سخت بات, ہم تو جیسے کہتے ہیں نا مولا علی کے ماننے والے, ہمارے لیے مسئلے ہی بڑے ہیں, ہمیں سچ ہی بولنا ہے, بے شک اچھا لگے بے شک برا لگے, لوگوں کو تاثر یہی جائے. پرلے ہمیں اٹھانے کے لیے لسٹوں میں نام ڈالتے پھر رہے ہوتے ہیں, ادھر سے ہم ان کے بندے, ادھر سے ان کے لیے ان کے بندے, ان کے لیے ان کے بندے, ہم کہیں کے بھی نہیں, ہم صرف علی کے بندے ہیں. تو ہمیں تو مجبوراً آپ کو حقیقت کی وہ جو روشناسی ہے کروانی ہے. چلے میں نے جتنے پوائنٹس بتائے ان پہ بتائے نا. ڈان لیگز پہ کیا تھا ہمارا رد عمل, اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کے بتا, کیونکہ مجھے پتا ہے نا کہ میں اس سفر سے گزرا ہوں, تو ڈیفینیٹلی لوگ بھی گزرے ہوں گے. اور مشرف کو کیسے تننا تھا پھر نواز شریف نے, تو پھر اس نے ایسے کیسے تننا, کیوں تننا. تو آپ یہ سارے سیکوینس تو دیکھیں. اور پھر کیسز میں بیٹے سے تنخواہ لے لی, اب اپنی گھڑی بیچ لی, بیٹے سے تنخواہ لے لی, اپنی گھڑی بیچ لی. تو پھر دیکھیں ایسے ہی کیا جاتا ہے. اصل چیز یہ تھی کہ, اور پھر اب بھی بھائی میں پولیٹیکل ورکر ہوں, میں صرف پولیٹیکل فورسز سے بات کروں گا. میں اگر پولیٹکس میں ہوتا تو I damn care about anyone else rather than just the political parties. نہیں جی میں اسٹیبلشمنٹ سے بات کروں گا. لو عجیب بات ہے بھائی, یہ پولیٹیکل پارٹیز ہو کے اتنی بڑی پبلک سپورٹ ہو کے اتنی بڑی ہو کے اتنا سا دل نہیں ہے کہ 2 4 5 اور کو بھی جگہ دے دو, 5 7 17. یہ اصل میں بتاؤں, ہم بھی پٹھان ہیں نا, یہ پٹھانوں کا ویسے بھی دماغی مسئلہ ہے. ہم لوگ بہت مشکل سے جیسے کہتے ہیں نا کہ ایڈجسٹ کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں بس ہم ہو, ہم برداشت ہی نہیں کرتے کوئی اور ہو. تو عمران خان کا جو یہ ہے نا میٹر کہ وہی وہ, اس نے تھوڑا سا یہ ڈیمیج کیا ہے. کیونکہ ٹیکنیکلی نواز شریف کون سا خوش پھیر رہا ہے, ٹیکنیکلی اس کو بھی غریب کو جو ہے بننے ہی لگایا ہے, اس کو بھی بننے ہی لگا ہے, وہ مجبور ہو گیا بیٹی کے ہاتھوں. اب کیا لوگوں کو بتائے کہ بھئی تھی نہیں ماندی میری, میرے تو منہ زور ہو گئی ہے. وہ کدو سے بیٹے تھے وہ, چلو بچارے گزارا کر کے, بیٹی منہ زور ہو گئی, کیا بتائیں. اب فضل الرحمان کے ساتھ محمود اچکزئی ہے, یہ ساری باقی جماعت اسلامی ہے, پہلے بھی الائی رہی ہے. تو تمام پولیٹیکل پارٹیز اور تمام لوگ ان سب کو, وہ بلکہ مجھے یاد آ رہا تھا ٹی ایل پی کی لاہور روڈ پہ 24 یا 24 افراد نہیں مارے گئے تھے گولیوں میں, پولیس والے بھی, دونوں سائڈ سے گولی چلی تھی. تو گولی کیوں چلائی جو ہے وہ جو ہے ٹی ایل پی کے لیے لاہور روڈ کے اوپر رات کے وقت, وہ سب نہیں تھا. گولی کیوں چلائی اس وقت, کیوں نہیں ہوا. الزام یہ تھا کہ تیزاب پھینکا گیا ان کے اوپر, تیزاب, وہ تو یہ بھی الزام لگاتے ہیں. یعنی اسامہ صاحب لیکن نہیں نا, دیکھیں قوم کو سمجھنا پڑے گا. دیکھیں ہم سب سے پہلے صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کے بندے ہیں, اہل بیت کے غلام ہیں, انہی کی اس پہ ہمیں چلنا ہے, انہی سے ہی توسل اختیار کرنا ہے, اور اپنی جو منزلیں اور راستے ہیں متعین کرنے. ہمارا بعد میں کوئی سائیڈ ہوگی, وہ بے شک پاکستان ہو, وہ بے شک آپ کی کوئی پارٹی ہو, بے شک کوئی اینی ون ایلس ہو. تو اب اس میں آپ لوگوں کو یہ کیوں نہیں سمجھ آتی کہ یار آپ لوگ اپنی یہ کی ہوئی بھی تو یاد کریں کہ ایک خبر تھی آپ کے لیے کوئی مانی نہیں رکھ رہی تھی. آج آپ بتائیں, بلوچستان پیٹتا تھا, آپ کو سنتا نہیں تھا. آپ سمجھ آئیے. تو اسی طریقے سے یہ ہمیں کب ریلائز ہوگا جا کے کہ ہمیں پیمانہ اچھا رکھنا ہے,
مطلب مثال کے طور پر ابھی تک ہمارے تو وہی ہے بھئی اسپیشل گیسٹ آ گئے تو 5 ڈشیں، تو پینڈ تو مہمان آ گئے تو وہی آلو گوشت. حالانکہ برابر کرو بھائی، مساوات کا تقاضا، مہمان ہے ان اینی وے، اس کے سٹیٹس سے اس کے وہ دسترخوان نہ لگاؤ. علی والے ہو تو تواضع میں برابر ہو جاؤ، ایکول ہو جاؤ. اور جس کو پوچھو کیا اس میں شیعہ سنی تو کوئی تفریق ہی نہیں ہے. موسٹلی آپ کا جو پاکستان کا جو میکسیمم تعداد ہے وہ سنی بریلوی کی ہے، اس کے بعد دوسری طبقہ ہے. تو دیکھیں مولا علی کے ماننے والے اپنے دسترخوانوں پہ تو تواضع لائے نہیں، باتوں میں انصاف لائے نہیں، ایکویلٹی کی بات کو لائے نہیں. تو علی تو مومن اور منافق کی فرق کی وہ حد ہے، پیمانہ ہے دین کو سیدھا کرنے کا. امام کا مطلب ہی ہوتا ہے جیسے وہ کہتے ہیں نا پیمانہ، جس سے رکھ کے آپ اپنا دین سیدھا کرتے ہیں. تو دین کا یہ تقاضا ہے کہ آپ لوگوں نے اس وقت اتنا شور کیوں نہیں ڈالا. چلو یہ جسٹیفائیبل نہیں ہے، آج ڈالیں، سب کچھ کریں، لیکن اس طرح سے اتنی بڑی موومنٹ کو، اتنی بڑی مہم کو، اتنی بڑی اچیومنٹ کو پکی پکائی ان جاہل جو یوٹیوبرز ہیں، جو اس ٹائم سو کالڈ صحافی ہیں، ان کے تحت اس سب کو امریکہ کی گود میں نہ جانے دیں پلیز، فار گاڈ سیک. ایک کال آپ کی ساری موومنٹ ہائی جیک ہو جائے گی. کیا کریں گے ہم پھر وہاں؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں اسامہ صاحب، بالکل. آپ نے آج جو ہے نا، آپ نے وہ مدعا جو ہے نا، جو اصل عمران خان کی محنت ہے، جو عمران خان کا نظریہ ہے، یہ اس کو مٹی کرنا چاہ رہے ہیں. بنا اینی وے ناظرین اجازت دیں، پھر حاضر ہوتے ہیں. اللہ حافظ.